السلام علیکم، پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں انوار خابر اور میں ہوں ایمن چودھری۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ خاک ہو جائیں گے خاکے بنانے والے، فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر پاکستان کا شدید احتجاج، سینیٹ اور قومی اسمبلی میں مذمتی قراردادیں منظور۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا یورپ میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اسلامو فوبیا کی واضح مثال ہے۔ اپوزیشن کا فرانس سے سفیر واپس بلانے کا مطالبہ، چاروں صوبائی ایوانوں میں بھی فرانس کے مذموم اقدام کے خلاف قراردادیں۔ تقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان، پاکستان کا فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ بلا کر احتجاج، مراسلہ تھما دیا، معاملے پر فوری OIC اجلاس بلایا جائے، تمام مسلم ممالک فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ چوتھری پرویز الہی کی اپیل، سراج الحق بولے دنیا کو اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی۔ اقوام متحدہ کی سطح پر قانون سازی ناگزیر ہو گئی، علامہ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس۔ فرانس کے اسلام دشمن اقدام پر دنیا بھر کے مسلمان سیخ پا، مختلف ممالک میں شہری سڑکوں پر، فلسطین، لبنان، شام، بنگلہ دیش میں مظاہرے، فرانسیسی پرچم اور صدر میکرون کی تصاویر نظر آتش، دنیا بھر میں فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ، فرینچ صدر گھٹنوں پر آ گئے، مشرق وسطی کے ممالک سے بائیکاٹ ختم کرنے کی اپیل، شیم آن یو میکرون، بائیکاٹ فرانس پروڈکٹس ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ۔ بھارت نظریاتی دشمن، نریندر مودی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے افغانستان کو استعمال کر سکتا ہے، وزیر اعظم عمران خان کا خدشے کا اظہار، تقریب سے خطاب میں کہا بدقسمتی سے گزشتہ 40 سال سے افغانستان میں انتشار ہے، اس انتشار نے دونوں ممالک میں غلط فہمیوں کو جنم دیا، افغان عوام کو اپنے فیصلے خود کرنا ہوں گے۔ چین کے ہاتھوں بننے والی درگت بھول گیا، جہاں سے ہمیں خطرہ ہوگا وہاں میدان جنگ بنا دیں گے، بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول کی بھڑکیں، کہا بھارت پہل نہ کرنے کے ماضی کے نظریے میں تبدیلی کر رہا ہے، نیو انڈیا ڈاکٹرائن کے تحت اپنی زمین کے ساتھ ساتھ غیر ملکی زمین پر جا کر بھی لڑیں گے۔ اتر پردیش کے BJP رہنما کہتے ہیں کہ مودی نے چین پر حملے کی تاریخ طے کر لی ہے۔ عزیز ان کی ہائبرڈ وار، دہشت گردی کی دھمکی اور اویس قرینی کی بلوچستان سے علیحدگی کی بات، نواز شریف کے اداروں پر حملے، کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ شری مزاری نے سوال اٹھا دیا۔ قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پیچا پڑا رہا، خواجہ آصف اور شاہ محمود قریشی کے درمیان جھڑپ، تحریک انصاف کے لوگ ہم سے رابطے میں ہیں، قصہ لپیٹا جا رہا ہے، میں بھی کھانے پر گیا لیکن PTI والے پاک صاف ٹھہرے، خواجہ آصف کا طنز، کہا بھارت کا بیانیہ تم لوگ آگے بڑھاؤ اور تانے ہمیں دو، یہ برداشت نہیں، مک بکاؤ کے چکر میں نون لیگ 1 سال خاموش رہی، شاہ محمود قریشی کا جواب۔ اپوزیشن کو بھارتی ایجنٹ کہنے پر احسن اقبال آگ بگولا، کہا ووٹ لے کر آئے ہیں، وزیر خارجہ معافی مانگے ورنہ ایوان نہیں چلنے دیں گے، آپ لوگوں نے حساس معاملے پر بھی سیاست شروع کر دی، سیاست کے لیے اور بہت چیزیں مل جائیں گی، اسد عمر کی اپیل، راجہ پرویز اشرف کو منانے کی کوشش نہ ہو۔ بلاول بھٹو نے حکومت کو چند ماہ کا مہمان قرار دے دیا، میں نہیں چاہتا کہ بلتستان کے عوام کا مستقبل تباہ ہو، عمران خان کی پالیسی کی وجہ سے نوجوان بے روزگار ہیں، تحریک انصاف جھوٹی جماعت ہے، ان کا ہر وعدہ جھوٹا ہے، پیپلز پارٹی ہی واحد پارٹی ہے جو آپ کے مسائل کا حل نکال سکتی ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی کا کھرمنگ میں جلسے سے خطاب۔ سیاسی مفاد کی خاطر بعض سیاسی جماعتیں عوام کو اداروں کے خلاف بھڑکانے کی غلطی کر رہی ہیں، قانون کو مطلوب عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں، وزیر اطلاعات شبلی فراز کی گفتگو، فواد چودھری نے کہا جنوری میں PDM تحریک کا بوریا بستر گول ہو جائے گا، فیاض چوہان بولے نواز شریف اپنا نام بھی لاپتہ افراد میں شامل کر لیں تو مناسب ہوگا۔
मरीम नवाज की तकरीर लानत से शुरू, लानत पर खत्म हुई। अगर असम्बलियां जाली हैं तो ये इस्तीफे क्यों नहीं देते? जिस जमात की एक सीट है वो भी इस्तीफा देने पर तैयार नहीं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे के बाद अयूब स्टेडियम की हालत अब तक। नेशनल गेम्स के लिए 18 करोड़ रुपए की लागत से ज़ेबे तामीर ग्राउंड टूट गया, खिलाड़ी मायूस। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने राना सनाउल्लाह, कैप्टन अटैच सफदर समेत 30 मुलजिमों की जमानत की तौसीक कर दी। पंजाब हुकूमत का फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। सिंध रोशन प्रोग्राम में करप्शन का अंधेर। नैब ने मुलजिमान से वसूल किए गए 22 करोड़ 40 लाख रुपए सिंध हुकूमत के हवाले कर दिए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, नैब ने सिंध के अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन की किल्लत की तहकीकात शुरू कर दी। बदउनवान अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इक्तसादी राब्ता कमेटी इजलास में मईशत से मुताल्लिक अहम फैसले। गंदम की इमदादी कीमत में 200 रुपए इजाफे की मंजूरी। नई कीमत 1600 रुपए फी मन हो गई। ECC की पावर डिवीजन के 50% टैरिफ सब्सिडी फर्क के इजरा की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहले नॉर्दर्न सिटी का मास्टर प्लान शेयर कर दिया है। कहा, मदीनतुल इल्म की तामीर मेरा ख्वाब है। वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट पर मरीम औरंगजेब का जवाब। कहा, इमरान साहब और सिलेक्टेड तोला तैयारी कर लें। अवाम ने आपको घर भेजने का प्लान बना लिया। वज़ीर-ए-आज़म का प्लान था किसी से भीख नहीं मांगेंगे, फिर पूरे मुल्क को भिखारी बना दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वजीर दिफा की मुलाकात, दिफाई तहावुन पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा, दोनों मुल्कों में तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से भी तुर्क वजीर दिफा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। आज़ाद कश्मीर के पहले निशाने हैदर नायक सैफ अली ज़ंजर को 72वें यौम शहादत। अबाई गांव नकियाल में तकरीब। आर्मी चीफ की जानिब से शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए गए। पाक फौज के दस्ते ने सलामी की। ISPR का शहीद को खैरात से अकीदत। अहले लाहौर का ऑरेंज ट्रेन पर पहला सफर, सेल्फियां बनाई, VIP सहूलतों पर खुशी का इजहार। ट्रेन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ट्रैक पर रहेगी। 40 रुपए में डेरा गुजरा से अली टाउन तक जाया जा सकता है। जून के पहले हफ्ते तक तमाम नाले साफ कराए जाएं। नालों की लंबाई चौड़ाई मास्टर प्लान के मुताबिक रखी जाए। तजावुजात हटाकर सड़कें बनाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। मुराद अली शाह से नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाज़ी भी मिले। मुराद अली शाह ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी।